جب تم اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ گے وہ مقام ملے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کنز العمال کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقط اکرمہم قد اکرمنی، سرکار فرماتے ہیں جس نے حافظ قرآن کی عزت کی گویا اس نے میری عزت کی، جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ اپنے ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ قرآن کا حافظ، کیا ملے گا؟ اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ، مولانا میرا لڑکا حافظ بن جائے گا تو کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ پوری دنیا میں آج اگر سب سے زیادہ عزت والی زندگی کوئی گزارتا ہے تو قرآن کا حافظ گزارتا ہے۔ اگر عزت والی کوئی روٹی کھاتا ہے تو مسجد کا امام کھاتا ہے، اگر عزت کی نگاہ سے کوئی دیکھا جاتا ہے تو مسجد کا امام دیکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی اپنی شان نہیں، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا تھا واٹس ایپ پر یا کال پر، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جس میں ہم اور آپ ہیں، ان قریب اللہ کا یہ مہمان، یہ عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو کے چلے جائے گا۔ اس آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں اتارا، بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں اتارا۔ یہ وہ رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر والی، عزت والی رات بتایا، عظمت والی رات رب نے بتایا ہے۔ ہم اور آپ کسی کو کہے بڑا، کوئی رات ہم کسی کے لیے فکس کریں اور کوئی چیز اللہ کسی بندے کے لیے متعین فرمائیں، یہ رات وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا اور اس رات کو اللہ نے عزت والا بنایا۔ یہ رات عزت والی کیوں بنائی گئی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے عزت والی رات میں اتارا، قدر کی رات میں اتارا۔ اللہ چاہتا کوئی اور رات کو بھی عزت والی بنا دیتا، کوئی اور رات بھی عزت والی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہی رات کو عزت والی کیوں بنایا؟ تو دوسرے پارے کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہی شب قدر کی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آسمانی دنیا پر قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہی رات ہے جس میں اللہ نے آسمانی دنیا پر قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی حضرت جبریل سرکار کی بارگاہ میں 23 سال تک آتے رہے اور قرآن کی آیتیں پہنچاتے رہے۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نازل ہونے کے سبب اللہ نے اس رات کو عزت والا بنایا۔ اب غور سے سننا، رات بھی عزت والی، رات عزت والی، جو چیز اتری وہ بھی عزت والی، جس کے اوپر اتری وہ جناب محمد رسول اللہ وہ بھی عزت والے، اور جس امت کے لیے آئی وہ امت بھی عزت والی۔ اللہ نے قرآن کیوں نازل فرمایا تھا؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جب قرآن کو نازل فرمایا ہے، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذہب کے پاس ان کا ایک آئیڈیل ہے، ایک کتاب، ایک بک ہے جس کو دیکھ کر وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تب اس میں چینج بھی کرتے ہیں، اب ایسا نہیں کریں گے، اب ایسا کریں گے، وہ اپنے حساب سے اس کو چینج بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے امت محمدیہ کا آئیڈیل بنانے کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، اور ارشاد فرمایا ہدی للناس، اے لوگو تمہارے لیے جو کتاب میں بھیج رہا ہوں یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے، یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ جتنے اسلوب بتائے ہیں ان اسلوبوں پر عمل کرنا۔ اچھا، وہ لوگ دوسرے مذاہب والے جب ان کی کوئی کتاب ہوتی ہے، جب کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، لیکن قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جس طرح سے حضرت جبریل لے کر آئے تھے، آج بھی اسی صورت میں، صبح قیامت تک اسی صورت میں۔ ابھی چند سال پہلے دلی کا وسیم رضوی جو قرآن کی آیتوں کو بدلنا چاہتا تھا خود کا اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، قرآن کی آیت کو بدلنا چاہتا تھا، ارے وہ قرآن کی آیتوں کو کیا بدلے گا، اللہ نے اس کا دل بدل دیا، مسلمان تھا کافر بنا دیا، مسلمان تھا کافر بنا دیا۔ جو قرآن کی آیتوں کو بدلنا چاہے بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ رب فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کی آیت ہے، رب فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب قرآن کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی۔ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے اس امت کے لیے امت کے آئیڈیل بنا کر قرآن کو بھیجا ہے، قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اب وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جو قرآن سے وابستہ رہے گی، وہی قوم کامیابی کی منزل پر جا سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے جو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو قرآن بھیجا ہے، کبھی ہم قرآن پڑھیں۔ آج مجھے تھوڑی دیر قرآن کی عظمت پر بیان کرنا ہے کہ قرآن ہے کیا، کیا ہے قرآن۔ آج ہم صبح اٹھ کر پیسے دے کر جھوٹی خبریں پڑھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ 100% صحیح ہو، اخبار کوئی ضروری نہیں کہ وہ 100% صحیح ہو، لیکن ہم پیسے دے کر بھی جھوٹی خبریں پڑھتے ہیں۔ مفت میں اللہ کا کلام سچی خبر لے کر آیا ہے، مفت میں اللہ کا کلام سچی خبر لے کر آیا ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آؤ میں صرف قرآن کا ادب میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کون سی عظمت والی چیز ہے، قرآن کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہند کے راجہ اجمیر والے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک انسان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضور میں نابینا ہوں، میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کر دو اللہ میری آنکھوں کی روشنی واپس کرے، آنکھیں آ جائے، ان آنکھوں سے میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز فرماتے ہیں اس بزرگ کے پاس جیسے ہی نابینا انسان آ کر اپنی التجا کو رکھتا ہے تو وہ بزرگ کہتے ہیں کوئی دعا کی ضرورت نہیں، کچھ پڑھ کے دم کرنے کی ضرورت نہیں۔ قریب میں قرآن رکھا تھا، قرآن کو اٹھایا اور اسی انسان کی آنکھوں پر لگایا، قرآن کو اٹھایا اور ان کی آنکھوں پر لگایا، آنکھوں پر لگانا تھا، قرآن کو جیسے ہی اٹھایا اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ یہ قرآن ہے۔ ابھی میں ان کی پڑھائی پر نہیں گیا ہوں،
ابھی قرآن کے پڑھنے پر نہیں گیا ہوں میں، ابھی اس کے پڑھنے پر کتنی فضیلتیں ہیں وہ میں نے ابھی بیان نہیں کی۔ ابھی قرآن کا ادب، اس کو آنکھوں سے لگایا۔ قرآن ہم اور آپ رکھتے ہیں جزدان کے اندر، جزدان کے اندر قرآن ہوتا ہے، ہم جزدان کو بھی چومتے ہیں۔ بولو چومتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں چومتے ہیں؟ کیا چوما جاتا ہے جزدان کو؟ کیوں چوما جاتا ہے؟ وجہ کیا چومنے کا؟ تو جزدان کو اس لیے چومتے ہیں کہ وہ جزدان ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہتا ہے۔ جزدان کو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ وہ قرآن کے ساتھ رہتا ہے۔ میاں جب قرآن کے ساتھ جزدان رہتا ہے تو اسے چوما جاتا ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہوتا ہے، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہوتا ہے۔ وہ کتنی عظمت والا ہوتا ہے یہ قرآن، وہ عظمت والی کتاب ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں؟ سلطان محمود غزنوی وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں۔ وہ سلطان محمود غزنوی ایک مرتبہ اپنے روم میں آئے رات کو سونے کے لیے۔ بادشاہ ہیں، بادشاہ کا بستر بھی اعلیٰ ہوتا ہے، بیڈ روم بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی جیسے ہی اپنے روم میں آئے، بیڈ روم میں سونے کے لیے آئے، کیا دیکھا؟ سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، سامنے قرآن رکھا ہوا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جیسے ہی قرآن کو دیکھا تو فوراً دل میں خیال آیا کہ میں اس روم میں سوؤں جس میں اللہ کا کلام رکھا ہے۔ یہ ہے ادب۔ انسان ادب کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ آج ہمارے پاس ادب نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے لوگوں کو قرآن پڑھتے تو دیکھا ہے، لیکن قرآن ہم صبح پڑھ رہے ہیں مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں روزانہ صبح فجر بعد دیکھتا ہوں قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ٹیک لگا کر۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اپنے زانوں پر رحل کو رکھ کر، قرآن کا سپارہ ہاتھ میں ہے اور اسے ٹیک لگایا ہوا ہے گھٹنے سے۔ قرآن ہے، وہ عظمت والی کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے۔ اگر تم اس کی عزت کرو گے اللہ تمہیں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور اگر اس کی ناقدری کرو گے، اس کی عزت کے ساتھ کھیل کھا کرو گے تو پھر تمہاری بھی عزت بچے گی نہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ٹیک لگا کر، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹیک لگا کر۔ نوجوانوں کو میں نے دیکھا، اللہ کے بندے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا تھوڑی دیر کے لیے ٹیک کو چھوڑ نہیں سکتے؟ لیکن وہ لوگ تھے ادب والے۔ ادب کے ذریعے انسان کتنا آگے بڑھتا ہے۔ دیکھو سلطان محمود غزنوی نے جب قرآن کو دیکھا تو دل میں سوچا کہ جس گھر میں، جس روم میں اللہ کا کلام رکھا ہو، میں اس گھر کے اندر، اس روم کے اندر سوؤں۔ فرماتے جیسی خیال آیا میں نے الماری سے قرآن کو اٹھایا، دوسرے روم میں لے گیا، قرآن کو وہاں پہ دوسرے روم میں رکھا، پھر اپنے بیڈ روم میں آیا، بستر پر سویا۔ جیسے ہی بستر پر سویا سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنے آرام کے لیے اللہ کے کلام کو دوسرے روم میں رکھ دیا۔ اپنے آرام کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے میں نے اللہ کا کلام دوسرے روم میں رکھ دیا۔ اس کی عزت تھی، میں نے یہ کیا کیا؟ سلطان فرماتے ہیں فوراً جیسے ہی دل میں خیال آیا میں اٹھا، اللہ کے کلام کو وہاں سے اٹھایا، جہاں پہلے اس کی جگہ تھی وہاں رکھا، اور میں جا کر دوسرے روم میں سویا۔ اللہ کا کلام وہیں جا کے رکھا اور میں دوسرے روم میں جا کر سویا۔ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں دین چلتے رہے، انتقال ہو گیا۔ سلطان کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے سلطان کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ سلطان کے جسم پر جنت کا لباس ہے اور سلطان جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنتی لباس پہنا ہے اور جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھ لیا سلطان بتاؤ اتنا بڑا مقام کیسے ملا ہے؟ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے، لباس بھی جنت کا پہنا ہے، جنت میں ٹہل رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا میری اور کوئی ادا اللہ کو پسند نہ آئی، ہاں اس رات جو میں نے قرآن کا ادب کیا تھا اللہ کو پسند آ گیا۔ اس رات جو میں نے قرآن کا ادب کیا تھا اللہ کو پسند آ گیا، اور جب وہی ادب اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ نے قرآن کی ادب کی وجہ سے میری بخشش فرما دی، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یہ ہے قرآن کا ادب۔ قرآن سے وابستگی اختیار کرو، قرآن کا ادب کرو، اور جو قوم قرآن کا ادب کرتی ہے اسے پھر وہ مقام بھی ملتا ہے۔ ساری دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، لیکن کوئی انسان مسلمان کے علاوہ، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب والے ہیں، کوئی بھی مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری کتاب میں سب کچھ ہے۔
ہماری کتاب میں سب کچھ ہے. کوئی مذہب والا یہ اعلان اور دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں سنیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب بھیجی ہے اس میں سب کچھ موجود ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ میرا تمہارا فرمان نہیں، رب کا فرمان ہے. رب فرماتا ہے ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ کتاب بھیجی ہے جس میں ساری چیزوں کا واضح بیان، تفصیلا لکل شیء، جس میں ہم نے ساری چیزوں کا تفصیل سے بیان کیا ہے. سب کچھ موجود ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا، ابھی ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں قرآن میں یہ بھی لکھا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، ساری چیزیں قرآن میں موجود. ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، مولائے کائنات ہیں، یہ وہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام ہیں جن کا علم ایسا تھا کہ وہ بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو ہم قرآن کی آیت سے تلاش کر لیں. اونٹ کی رسی گم ہو جائے، اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو ہم قرآن کی آیتوں سے اسے تلاش کر لیں. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان کی ہوئی ہے. یہاں تک کہ حضرت امام مالک کے پاس ایک انسان آیا اور امام مالک کے پاس آ کر وہ انسان نے کہا حضور میرے یہاں ایک بھی اولاد نہیں تھی، حضور میرے یہاں ایک بھی اولاد نہیں تھی، میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کا کرم ہوا اور میرے گھر پہ لڑکی کی ولادت ہوئی، گھر پہ لڑکی پیدا ہوئی. اب وہ آنے والا انسان کہتا ہے حضور جب لڑکی پیدا ہوئی میں باپ بنا، مجھے خوشی ہوئی، اور جب میں خوش ہوا تو میں اسی خوشی کے عالم میں نے ایک منت مان لی کہ جب یہی میری لڑکی بڑی ہوگی اور اس کا نکاح ہوگا تو اس کے نکاح کے جہیز میں دنیا کی ساری چیزیں دوں گا. ہماری ماں بہنیں بھی منت تو مان ہی لیتی ہیں، پھر پورا تو شوہروں کو کرنا پڑتا ہے. منت وہ مانو جسے پورا کر سکو، منت وہ مانو جسے پورا کر سکو. جس پر پہنچ نہ سکتے ہو اور بڑی بڑی منتیں لے لینا اور پھر آ کر مولانا صاحب کو اس میں کوئی راستہ نکالو نے، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ انسان آ کر کہتا ہے امام مالک سے حضور میں خوش ہوا اور میں نے یہ منت مان لی کہ جب میری لڑکی کا نکاح ہوگا تو میں اس کو نکاح میں جہیز میں دنیا کی ساری چیزیں دوں گا. حضور لڑکی میری جوان ہو گئی، نکاح کا وقت آ چکا ہے، میں تو غریب ہوں، مفلس ہوں، دنیا کی ساری چیزیں دوں تو کیسے دوں، دنیا کی ساری چیزیں دوں تو کیسے دوں. اللہ اکبر. وہ انسان جیسے اتنا کہتا ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تو نے یہ منت مانی ہے تو منت پوری تو کرنی پڑے گی. منت مانی ہے تو منت کو پورا تو کرنا پڑے گا. اس انسان نے کہا حضور میں منت کو پورا کروں تو کیسے پورا کروں، میرے پاس اتنا مال نہیں، غریب ہوں، اور دنیا کی ساری چیزیں دوں تو کیسے دوں. امام مالک نے ارشاد فرمایا اگر تو اپنی بیٹی کو منت پوری کرنا چاہتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں دینا چاہتا ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں، کوئی بات نہیں، جا اپنے گھر چلا جا، تیری لڑکی کا جب نکاح ہو تو جہیز میں قرآن دے دینا، جب نکاح ہو جہیز میں قرآن دے دینا، تیری منت پوری ہو جائے گی. کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو کے کہا حضرت کیسے، اس نے تو منت مانی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں دوں گا اور آپ کہہ رہے ہیں قرآن دے دے منت پوری ہو جائے گی. امام مالک نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے ایک وہ قرآن نازل فرمایا ہے جس میں ساری چیزوں کا روشن واضح بیان ہے. اے انسان جب تو اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دے گا گویا قرآن کے صدقے میں اپنی بیٹی کو جہیز میں پوری دنیا کی ساری چیزیں دے دے گا. جا تو قرآن دے دے، اللہ تیری بیٹی کے لیے جو منت مانی ہے اسے قبول فرما لے گا. یہ قرآن ہے. قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. آؤ تھوڑی دیر فضیلت سن لیں، قرآن پڑھنے کا کیا مقام ہے اسے سماعت کر لیں. شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. مسلمانوں اوروں کے یہاں ان کے مذاہب میں جو کام شروع ہوتے ہیں الگ غلط طریقوں سے شروع ہوتے ہیں. ہمارا اسلام کیسا ہے؟ اسلام نے کہا کوئی بھی کام شروع کرنا، جو بھی جائز کام شروع کرنا، سب سے پہلے اللہ کا نام لینا، سب سے پہلے اللہ کا نام لینا، اور نام لینے کے بعد اللہ کو رحمان بھی کہنا، اللہ کو رحیم بھی کہنا، رحمان بھی کہنا، رحیم بھی کہنا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سی آیت ہے، ہر ایک کو یاد ہے. جانتے ہو اس کا کمال کتنا ہے؟ مولا کائنات
کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں ایک انسان تھا، بہت گنہگار تھا، بدکار تھا، لیکن اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ بہت گنہگار تھا لیکن اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ مولا کائنات سے پوچھا حضور اس کی بخشش کیوں ہو گئی؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس کی بخشش اس لیے ہوئی کہ وہ بسم اللہ سے محبت کرتا تھا، وہ بسم اللہ سے محبت کرتا تھا، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا سامنے قبر ہے، قبر کے اندر دو مردہ ہے اور اسی مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، پوری قبر میں عذاب ہی عذاب بھرا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ آگے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد، کچھ وقت کے بعد واپس آتے ہیں، کیا دیکھا؟ اب اسی قبر میں، پہلے جہاں عذاب ہو رہا تھا اب اس راستے سے نکلے تو اب اس کی قبر میں عذاب نہیں ہو رہا، اب تو اس کی قبر کے اندر خوشی خوشی نظر آتی ہے، نور ہی نور نظر آتا ہے، اندر جو مردہ ہے اس کے جسم پر لباس بھی جنت والا لباس نظر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک کیا بات ہے، ابھی چند منٹ پہلے نکلا تھا، چند ساعت پہلے نکلا تھا تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اب نکلا ہوں تو قبر کے اندر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے اور جو مردہ ہے اسے بھی جنت کا لباس پہنایا گیا ہے، مالک وجہ کیا ہے؟ تو رب کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندے عیسیٰ، جو تم نے عذاب کا سلسلہ دیکھا تھا وہ اس لیے کہ اس کے اندر جو مردہ ہے وہ جب تک زمین پر زندہ تھا نافرمانی کرتا تھا، گناہوں والی زندگی گزارتا تھا، ہمیشہ گناہ کرتا تھا، عیاری اور مکاری کیا کرتا تھا، بد نظری کیا کرتا تھا، اس کے سبب آج اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن اے میرے بندے عیسیٰ سنو، یہ انسان جب اس دنیا سے مرا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور لڑکا جب بڑا ہوا ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور استاد کے پاس لے گئی، استاد نے آج اس کے لڑکے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے، استاد نے آج اس کے لڑکے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ اے عیسیٰ، جب اس کے بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مجھے رحمان اور رحیم کہا، تو اے عیسیٰ سن لو، مجھے شرم آئی، جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہو اس کے باپ کو عذاب دوں؟ جس کا بیٹا زمین پر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اللہ فرماتا جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہتا ہو، جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہتا ہو اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں؟ مجھے شرم آ رہی ہے، بیٹے نے رحمان و رحیم کہا ہے، میں نے اس کے باپ کے اندر، قبر کے اندر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ معلوم ہوا بیٹا اگر رحمان و رحیم کہے تو باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں، میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، مسلمانوں، اگر اللہ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے، ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ، ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو قرآن حافظ کی شان کیا ہوتی ہے؟ معمولی مت سمجھنا۔ جب تم اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ گے وہ مقام ملے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کنز الامال کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقط اکرمہم قد اکرمنی، سرکار فرماتے ہیں جس نے حافظ قرآن کی عزت کی گویا اس نے میری عزت کی، جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ اپنے ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ، بناؤ قرآن کا حافظ، کیا ملے گا؟ اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ، مولانا میرا لڑکا حافظ بن جائے گا تو کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ پوری دنیا میں آج اگر سب سے زیادہ عزت والی زندگی کوئی گزارتا ہے تو قرآن کا حافظ گزارتا ہے۔ اگر عزت والی کوئی روٹی کھاتا ہے تو مسجد کا امام کھاتا ہے، اگر عزت کی نگاہ سے کوئی دیکھا جاتا ہے تو مسجد کا امام دیکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی اپنی شان نہیں، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے گا تو کمائے گا کیا؟ نہیں، وہ قرآن کا حافظ بنا ہے، اللہ اسے کھلائے گا، اللہ اس کے پیٹ کو بھرے گا۔ اور لوگوں آپ کو کیا معلوم، کبھی آپ نے اس کو امیج نہیں کیا ہے، کبھی سوچئے گا کہ اتنی بڑی مسجد ہو، اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں اور مصلی کے امامت پر ہمارا بیٹا کھڑا ہو، مصلی امامت پر ہمارا بیٹا کھڑا ہو، اتنے لوگ جمع ہوں اور کسی کی تقریر سن رہے ہوں اور یہاں پر کھڑا ہمارا بیٹا ہو، تو باپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ باپ خوش ہوگا کہ نہیں کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں یہ سارے مقتدی اللہ اکبر تبھی کرتے ہیں جب میرا بیٹا اللہ اکبر کہتا ہے، رکوع میں تب جاتے ہیں جب میرا بیٹا رکوع میں جاتا ہے۔ یہ عزت کیوں ملی؟ قرآن کی برکت سے۔ اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ اگر اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، نیت کرو، انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ، اور جب اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ گے ملے گا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں وہی قرآن کا حافظ جب کل قیامت میں آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا۔ اور جب اس حافظ کے ماں باپ آئیں گے تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں انہیں جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہناؤ، یہ جو آ رہے ہیں ان کو جنت کا قیمتی سے قیمتی لباس پہناؤ۔ سرکار فرماتے ہیں وہ ایسا قیمتی لباس ہوگا کہ اس کی مثال دنیا میں نظر ہی نہیں آ سکتی، اتنا قیمتی لباس کہ اس کی مثال دنیا میں نظر ہی نہیں آ سکتی۔ جب حافظ کے ماں باپ کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا تو وہ حافظ کے ماں باپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ اتنا عزت والا لباس ہمیں کیوں، اتنا عزت والا لباس ہمیں کیوں؟ تو رب ارشاد فرمائے گا تمہیں عزت والا لباس اس لیے پہنایا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، عزت والا لباس اس لیے پہنایا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ صاحبو ایک بیٹے کو حافظ بناؤ، پھر دیکھنا اللہ کتنی برکتیں نازل کرواتا ہے، اللہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ قرآن کے حافظ کو معمولی مت سمجھنا، ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، قرآن کے احکامات پر عمل کرتا رہا، تو سرکار فرماتے ہیں یہی قرآن کو یاد کرنے والا کل قیامت میں اپنے خاندان میں سے 10 ایسے انسان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، 10 خاندان میں سے 10 انسان ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے انسان کے لیے حافظ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ جب حافظ سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور 10 کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک حافظ اپنے خاندان میں سے 10 انسان کو جن پر جہنم واجب ہے ایسوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ جب حافظ کا یہ مقام ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا مقام کتنا بڑا ہوگا، ان کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنوں کی شفاعت کریں گے۔ تو میرے امام نے کہا تھا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اس لیے صاحبو اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنو، قرآن کا وہ مقام ہے، قرآن کی وہ برکتیں ہیں۔ بس آخری بات میں آپ کو سناؤں، اور یہ بات میں حدیث کی کتاب بخاری شریف سے سنا رہا ہوں، یہ بات بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کی رقم اور فطرہ کا مال بہت سارا غلہ آیا، زکوٰۃ اور فطرہ کا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا مال مسجد نبوی کے باہر جمع کیا، اور اسی مال کی دیکھ بھال کرنے کے لیے سرکار نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور اس مال کی حفاظت کرو، یہاں کھڑے ہو جاؤ اس مال کی حفاظت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑے کھڑے حفاظت کرتا رہا، رات کا وقت ہوا، میں وہیں کھڑے کھڑے حفاظت کرتا تھا۔ فرماتے ہیں میں انسان تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہیں زکوٰۃ کے مال کے پاس باہر میں کھڑا تھا اور میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ کوئی انسان ہے جو غلہ چرا رہا ہے، اناج کو چرا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جیسے اس انسان کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں فوراً اس سے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں ہے؟ چوری کر رہا ہے، میں تیرے کو پکڑ لیا ہوں، اب کل سرکار کی بارگاہ میں تجھے پیش کروں گا، سرکار کی عدالت ہوگی اور تجھے سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اسی چور نے ہاتھ باندھ لیے، کہا ابو ہریرہ بہت غریب ہوں، مفلس ہوں، تنگ دست ہوں، میں بالکل خالی ہو چکا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، اے ابو ہریرہ اس مجبوری کی وجہ سے میں نے چوری کی ہے، چھوڑ دو آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، چھوڑ دو آج کے بعد چوری نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ تھے، سرکار کے صحابی تھے، نرم دل تھا، رحم آیا، آپ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ اب وہ چور تو چلا گیا، رات کا واقعہ ہوا تھا حضرت ابو ہریرہ اور اس چور میں، چور کو چھوڑ دیا، چور چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صبح فجر کی نماز میں نے سرکار کے پیچھے پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سرکار نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ یہ ہے میرے سرکار کی نگاہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فجر کی نماز کے بعد مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ واٹس ایپ نہیں تھا، انسٹاگرام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تنگ دست تھا، وہ اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتا تھا، فقیر ہونے کی بات کرتا تھا، اور اس نے رحم کی بھیک مانگی، یا رسول اللہ مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب سنو، سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ جس کو تم نے چھوڑ دیا ہے وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں سرکار کا علم غیب حدیث میں نہیں ملتا، یہ بخاری ہے، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج وہ 100% آئے گا، سمجھ گیا کہ آج وہ 100% آئے گا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے آج وہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج میں چوکنا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ آج آئے گا تو پکڑ ہی لوں گا۔ فرماتے ہیں جیسے رات ہوئی وہ چور حقیقت میں آیا، وہ چور حقیقت میں آیا، ابھی چوری کرنا چاہتا تھا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو سرکار کے پاس لے کے جاؤں گا۔ وہ رونے لگا، کہا ابو ہریرہ چھوڑ دو، میں تنگ دست ہوں، غریب ہوں، مفلس ہوں، ساری شکایتیں کرنے لگا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب اس نے بہت رحم کی بھیک مانگی، ان کو رحم آیا، حضرت ابو ہریرہ نے آج بھی چھوڑ دیا، دوسری رات بھی چھوڑ دیا۔ کہا جا آج کے بعد مت کرنا، اس نے کہا آج کے بعد کبھی چوری نہیں کروں گا، چھوڑ دیا۔ اب وہ تو چلا گیا، لیکن جیسے ہی صبح فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ رات کے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ بہت تنگ دست تھا اور اپنی شکایت کر رہا تھا، مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد کبھی چوری نہیں کروں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس نے جھوٹ بولا ہے، آج پھر آئے گا، اس نے جھوٹ بولا ہے، آج پھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتا آج تو میں بالکل چوکنا ہوگا کہ آج تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، آج اگر اس نے چوری کی سرکار کے پاس لے کر جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رات کا وقت جیسے ہوا میں کھڑا تھا، وہ چور پھر آیا چوری کرنے کے لیے، جیسے ہی چوری کرنے کے لیے آیا وہ ابھی چرانا چاہتا تھا، میں نے کس کے پکڑ لیا اور کس سے پکڑنے کے بعد میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، دو رات سے تو چھوڑ رہا ہوں، آج نہیں چھوڑوں گا، آج تو سرکار کے پاس لے کر ہی جاؤں گا، سرکار کے بعد شکایت ضرور کروں گا، آج تو کچھ بھی کر لے آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب اس چور نے دیکھا کہ آج چھوٹنے کی کوئی چانس نہیں ہے، آج چھوٹنے کے کوئی چانس نہیں ہے، تو اسی چور نے کہا ابو ہریرہ اگر آج چھوڑنا نہیں چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر وہ وظیفہ پڑھ لو گے تو تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا۔ ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، کبھی تمہارا مال چوری نہیں ہوگا اور تمہاری مال کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجے گا۔ وہ صحابہ تھے، نیکیوں میں آگے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھ لیا بتا اے چور وہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو اسی چور نے کہا اے ابو ہریرہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو گے اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا اور حفاظت کرنے کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، تمہارے مال کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیجے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات سنی تو خوش ہوئے، تو اسی چور نے کہا ابو ہریرہ میں نے اتنی اچھی بات بتائی ہے، آج چھوڑ دو اب نہیں آؤں گا، آج چھوڑ دو اب نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے علم سیکھا، وہ آیت سیکھی، آیت الکرسی کی فضیلت سنی، آپ نے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی فجر کی نماز ہوئی سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے، یہ وظیفہ بتایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لو گے اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا اور حفاظت کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا۔ جب اس نے یہ بات مجھے بتائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا بات تو سچی کے گیا ہے لیکن ہے جھوٹا، بات سچی ہے، بات سچی کے گیا ہے لیکن کہنے والا ہے جھوٹا۔ معلوم ہوا کبھی جھوٹے بھی سچ بول جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بات تو سچی کے گیا ہے، بات یہ سچی ہے، اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا اور پھر فرشتوں کو تمہارے مال کی حفاظت کے لیے بھیج دے گا۔ بات سچی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ 3 رات سے میں اسے دیکھ رہا ہوں لیکن میں نہ پہچان سکا، آپ نے اسے دیکھا بھی نہیں پھر بھی پہچان رہے ہیں، تو یا رسول اللہ بتا دو یہ روزانہ آنے والا ہے کون؟
یہ آ کون رہا ہے؟ میں تو دیکھ کر نہ پہچان سکا، اور آپ اپنے کاشانہ میں بیٹھ کر سارے منظر کو دیکھ رہے، صبح بتا بھی دیتے ہیں تو یا رسول اللہ اب یہ بھی کرم فرما دو، یہ بھی بتا دو کہ یہ 3 رات سے آنے والا کون ہے، اور یہ جس نے وظیفہ مجھے بتایا ہے یہ بتانے والا کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ نہیں جانتے ہو 3 رات سے جو آ رہا ہے وہ شیطان ہے، 3 رات سے آنے والا شیطان ہے۔ بات سچی کے گیا ہے لیکن ہے جھوٹا، بات سچی کے گیا ہے لیکن ہے جھوٹا۔ بس مختصر میں آیت الکرسی کی اتنی فضیلت کہ اگر پڑھ کے رات میں سو جاؤ مال کی حفاظت ہو جائے، اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ جب آیت الکرسی کا اتنا مقام ہے تو سورہ یاسین کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ پھر اب جب سورہ یاسین کا اتنا بڑا مقام، سرکار فرماتے ہیں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل ہے۔ جو انسان اس کو زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ موت کے وقت سختیوں کو کم فرما دے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جب نزا کا عالم ہو سورہ یاسین کی تلاوت کرو، سورہ یاسین کی سکرات کے عالم میں تلاوت کرو۔ سورہ یاسین کے پڑھنے سے سکرات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جب سورہ یاسین کا اتنا بڑا مقام ہے تو سورہ بقرہ کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ اور سورہ بقرہ کا بھی بڑا مقام ہے۔ اور قرآن میں جو صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں ایک صورت کا نام ہے سورہ محمد۔ سورہ محمد قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں ہیں۔ پورا قرآن کمال والا ہے، عزت والا ہے، عزت والا کلام اللہ نے عزت والے نبی پر عزت والی رات میں عزت والی امت کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمیں قرآن سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اسلوب پر اور قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اور اسے صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔